بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 200 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم ترجمہ قرآن کا مطلب، اقسام اور ترجمہ قرآن کی شرائط کا بیان پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، مصنف نے ترجمہ قرآن کی بحث کے تحت ترجمہ قرآن کا مطلب، اس کی اقسام اور اس کی شرائط اور دیگر جو ہے وہ کچھ چیزیں ذکر کی ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم ترجمہ قرآن کا مطلب، ترجمے کی اقسام اور اسی طرح ترجمے کی شرائط کا بیان پڑھیں گے۔ ترجمہ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو غیر عربی اجنبی زبانوں کی طرف منتقل کرنا اور اس ترجمے کو متعدد نسخوں میں چھاپنا، تاکہ قرآن کی زبان عربی کو جو نہیں جانتے اس ترجمے سے واقف ہو جائیں، اور اس ترجمے کے ذریعے سے کتاب اللہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ تو یہ ترجمہ قرآن کا مطلب ہے، قرآن کو عربی سے غیر عربی اجنبی زبانوں کی طرف منتقل کرنا۔ ترجمے کی دو قسمیں مصنف نے ذکر کی ہیں، ایک لفظی ترجمہ ہے، حرفی ترجمہ ہے، اور دوسرا تفسیری ترجمہ ہے۔ حرفی ترجمہ یا لفظی ترجمہ، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کا بما اس کے الفاظ و مفردات، جملوں اور ترکیب کے انگریزی، جرمنی، فرانسیسی زبان یا کسی اور زبان میں ایسا ترجمہ کیا جائے جو اصل کے مطابق ہو، جیسے ایک ہمانہ لفظ کو دوسرے ہمانہ لفظ کی جگہ رکھنا۔ تو یہ لفظی ترجمہ ہے یا پھر حرفی ترجمہ ہے، اس کو جو ہے وہ لفظی ترجمہ یا حرفی ترجمہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ترجمہ قرآن کی پہلی قسم ہے۔ ترجمہ قرآن کی دوسری قسم کا مطلب یہ ہے کہ آیات مبارکہ کا اس طور پر ترجمہ کرنا کہ انسان اس میں الفاظ کا پابند نہ ہو، اس کے پیش نظر صرف معنی ہو۔ قرآن کا ترجمہ ایسے الفاظ کے ساتھ وہ کرے جس میں وہ قرآن کے مفردات اور ان کی تراکیب جو ہیں ان کی پابندی نہیں کرتا، بلکہ وہ صرف اصل معنی کی طرف توجہ دیتا ہے، اسے پہلے سمجھتا ہے، پھر اسے دوسری ترجمے والی زبان کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے۔ اس کو ترجمہ تفسیری کہا جاتا ہے۔ اپنے نفس کو ہر مفرد، ہر لفظ کی تحقیق اور معرفت کی مشقت میں ڈالنا جو ہے اس میں نہیں ہوتا، ڈالے بغیر، مشقت میں ڈالے بغیر اصل کی مراد جو ہے وہ موافق ہو، اصل کی مراد کے موافق ہو، تو اس قسم کو ترجمہ تفسیری یا ترجمہ معنوی کہا جاتا ہے۔ تو ترجمے کی کچھ شرائط ہیں جن کو مصنف نے ذکر کیا ہے کہ جو بھی قرآن کا مترجم ہوگا اس کے لیے کیا شرائط ہیں۔ نمبر 1، ترجمہ چاہے وہ لفظی ہو چاہے وہ تفسیری ہو، اس کی یہ چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، مترجم جو ہے، جو ترجمہ کرنے والا ہے، اصل اور ترجمہ دونوں زبانوں کو بیک وقت جانتا ہو۔ جو ترجمہ کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی کو بھی جانتا ہو، اور جس زبان میں مثلا کوئی اردو میں کرنا چاہ رہا ہے تو اردو کو بھی وہ بیک وقت دونوں زبانوں کو جاننے والا ہو۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ کہ مترجم ان زبانوں کی خصوصیات اور ان کے اسلوب سے بھی واقف ہو جس میں وہ ترجمہ کرنا چاہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر اردو میں کرنا چاہ رہا ہے تو اردو کے اسلوب کے اور اس کے جو محاورات ہیں، جو خصوصیات ہیں، ان سے بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، تیسری شرط یہ ہے کہ ترجمہ کے الفاظ صحیح ہونے چاہیے، یعنی کہ ان کا اصل کے قائم مقام ہونا ممکن ہو، ایسے الفاظ ہوں جو اصل کے قائم مقام ہو سکتے ہوں، یہ بھی ضروری ہے مترجم کے لیے۔ نمبر 4، چوتھی شرط یہ ہے کہ ترجمہ اصل کے تمام مقاصد اور مطالب کی ادائیگی کے مکمل طریقے سے کرے، یعنی جتنے بھی اس کے تمام مطالب اور مقاصد ہیں ان کی ادائیگی مکمل طریقے سے وہ کرے، ایسا ترجمہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس میں ترجمے میں جو اصل کے مقاصد ہیں، جو مطالب ہیں، ان میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے، وہ پورے ادا ہونے چاہیے ترجمے میں۔ تو یہ چوتھی شرط ہے ترجمہ قرآن کے لیے۔ تو یہ 4 شرائط جو ہیں، یہ چاہے ترجمہ لفظی ہو چاہے ترجمہ تفسیری ہو، اس کی یہ مشترکہ شرائط ہیں جو کہ مترجم کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھے اور ان کی مکمل جو ہے وہ پاسداری کرتے ہوئے قرآن کا ترجمہ کرے۔
مزید 2 شرائط مصنف نے لفظی ترجمے کے لیے ذکر کی ہیں کہ ان کا پایا جانا لفظی ترجمے کے اندر ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ نمبر 1 ترجمے کی زبان میں تمام مفردات کا پایا جانا جو کہ اصل کی زبان کے مفردات کے مساوی ہوں. جب آپ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں تو اس میں مفردات جو ہیں وہ ترجمے کی زبان میں جو مفردات ہیں وہ پورے کے پورے اصل زبان کے مفردات کے مساوی اور برابر ہونے چاہیے. تو یہ ترجمہ حرفی یا لفظی ترجمے کی ایک مزید جو ہے وہ یہ شرط ہے. اور دوسری اس کی مزید شرط یہ ہے کہ دونوں زبانوں کا پوشیدہ ضمائر اور مرکب بنانے کے لیے جملوں کو ملانے والے حروف رابطہ میں یکساں ہونا. یعنی جو رابطے کے حروف ہیں یا مرکب بنانے کے لیے جملوں کو استعمال ہوتے ہیں اور اسی طرح جو پوشیدہ ضمیریں ہیں وہ بھی ایک جیسی ہونی چاہیے. یعنی جس لفظ کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس کے اندر جو ضمیر پائی جا رہی ہے اسی طرح کے ترجمے کے اندر بھی ضمیر کو ہونا ضروری ہے. جو پوشیدہ ضمیر اس کے لیے استعمال ہوتی ہے اس طرح کا لفظ لے کر آئیں جو کہ اس کے لیے بھی اسی طرح کی ضمیر استعمال ہوتی ہو. اور اس طرح مرکب بنانے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس طرح کے جملے میں جو اصل میں ہو رہے ہیں تو ترجمے میں بھی آپ اس طرح کے حروف رابطہ لے کر آئیں. تو یہ مزید جو ہے وہ حرفی ترجمے یا لفظی ترجمے کی 2 شرائط ہیں. بحث ترجمة القرآن معنى ترجمة القرآن معناها نقل القرآن إلى لغات أجنبية أخرى غير اللغة العربية وطبع هذه الترجمة في نسخ ليطلع عليها من لا يعرف اللغة العربية لغة القرآن ويفهم مراد الله عز وجل من كتابه العزيز بواسطة هذه الترجمة. ترجمة القرآن کی بحث. ترجمے کا معنی یا ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ ترجمہ القرآن معنی ہے. ترجمۃ القرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو غیر عربی اجنبی زبانوں کی طرف منتقل کرنا اور اس ترجمے کو متعدد نسخوں میں چھاپنا تاکہ قرآن کی زبان عربی کو نہ جاننے والا اس ترجمے سے واقف ہو جائے اور اس ترجمے کے ذریعے کتاب اللہ سے اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھ لے. انواع الترجمة وتنقسم هذه الترجمة إلى قسمين. الأول الترجمة الحرفية والثاني الترجمة التفسيرية. والمراد بالقسم الأول الحرفية أن يترجم القرآن بألفاظه ومفرداته وجمله وتركيبه ترجمة طبق الأصل إلى اللغة الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية مثلا فيقال القرآن باللغة الإنجليزية أو القرآن باللغة الألمانية وهكذا فهي تشبه وضع المرادف مكان مرادفه. وبعض الناس يسمى هذه الترجمة ترجمة لفظية. ترجمہ کی اقسام. ترجمہ کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 ترجمہ حرفی، نمبر 2 ترجمہ تفسیری. والمراد بالقسم الاول جو پہلی قسم ہے ترجمہ حرفی، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کا بما اس کے الفاظ و مفردات، جملوں اور تراکیب کے انگریزی، جرمنی، فرانسیسی یا دیگر زبانوں میں سے ایسا ترجمہ کیا جائے جو اصل کے موافق ہو، جو اصل کے مطابق ہو. یا پھر یوں کہا جائے کہ قرآن بزبان انگریزی اول قرآن باللغت الالمانیہ یا قرآن بزبان جرمنی وغیرہ. اور یہ ترجمہ ایک جو ہے وہ وہاکذا اور اسی طرح. اور یہ ترجمہ ہم معنی لفظ کو اس کے دوسرے ہم معنی لفظ رکھنے کی دوسرے ہم معنی لفظ کی جگہ رکھنے کے مانند ہے. وبعض الناس یسمى هذه ترجمہ ترجمۃ لفظیۃ، اور بعض حضرات اس ترجمے کو لفظی ترجمہ بھی کہتے ہیں. واما القسم الثاني التفسيرية فهو يترجم معنى الآيات الكريمة بحيث لا يتقيد الإنسان باللفظ وإنما يكون همه المعنى فيترجم القرآن بألفاظ لا يتقيد بها بالمفردات والتراكيب وإنما يعمد إلى الأصل فيفهمه ثم يصيبه في قالب يؤديه من اللغة الأخرى ويكون هذا المعنى موافقا لمراد صاحب الأصل من غير أن يكلف نفسه عناء البحث والوقوف عند كل مفرد من المفردات أو لفظه من الألفاظ. وهذا النوع يسمى الترجمة الحرفية أو الترجمة المعنوية. بہرحال جو دوسری قسم ہے تفسیری ترجمہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آیات مبارکہ کا اس طور پر ترجمہ کرنا کہ انسان اس میں الفاظ کا پابند نہ ہو. وَإِنَّمَا يَكُونُ هَمُّهُ الْمَعْنَى، اس کے پیش نظر صرف معنی ہو، چنانچہ وہ قرآن کا ترجمہ ایسے الفاظ کے ساتھ کرے جس میں قرآن
جو ہے وہ قرآن کے مفردات تراکیب کی پابندی نہ کرے، بلکہ وہ صرف اصل کی معنی کی طرف توجہ دے اور اسے پہلے سمجھے، پھر اسے دوسری زبان میں جو ہے وہ اس کے سانچے میں ڈالے۔ ثم یصبہ فی قالب یؤدیہ من اللغۃ الاخری، پھر اس کو دوسری زبان کے سانچے میں ڈال دے، اور یہ معنی اور مفہوم جو ہے وہ یہ معنی اور مفہوم اپنے نفس کو ہر مفرد اور ہر لفظ کی تحقیق و معرفت کی مشقت میں ڈالے بغیر صاحب اصل کی مراد کے موافق ہو۔ وَهَذَا النَّوْعُ يُسَمَّى ترجمۃ الحرفیۃ او ترجمۃ المعنویۃ، ترجمے کی اس قسم کو تفسیری حرفی ترجمہ یا معنوی ترجمہ کہا جاتا ہے۔ یہاں تو تفسیری ترجمہ ہونا چاہیے، دوسری قسم ہے یسمى ترجمۃ التفسیریۃ او ترجمۃ المعنویۃ، تفسیری ترجمہ یا پھر معنوی ترجمہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ قسم ثانی تفسیری ترجمے کی بات چل رہی ہے۔ شروط الترجمۃ ویشترط للترجمۃ سواء كانت حرفیۃ او تفسیریۃ شروط عدۃ نوجزها فيما یلی۔ الاول ان يعرف المترجم بكسر الجيم اللغتين معا، لغة الاصل ولغة الترجمة۔ ترجمے کی شرائط، ترجمے کے لیے جو ہے وہ چاہے وہ تفسیری ہو یا حرفی ہو، چند شرائط ہیں جنہیں ہم ذیل میں اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، مترجم یعنی ترجمہ کرنے والا، بکسر الجیم مترجم ہے، اصل اور ترجمہ دونوں کی زبانوں کو بیک وقت جانتا ہو۔ الثانی ان یکون ملما باسالیب وخصائص اللغات التي يؤد ترجمتها، دوسرا یہ ہے کہ مترجم ان زبانوں کی خصوصیات اور اسالیب سے واقف ہو جن میں ترجمہ کرنا چاہ رہا ہے۔ نمبر 3، ان تکون صیغۃ الترجمۃ صیغۃ بحیث یمکن ان تحل محل الاصل، ترجمہ اصل کے تمام مقاصد اور مطالب کی ادائیگی مکمل طریقے سے کرے، نہیں ان تکون صیغۃ الترجمۃ صیغۃ بحیث یمکن، یہ تیسری شرط ہے کہ ترجمہ کے الفاظ صحیح ہوں اس طور پر کہ ان کا اصل کے قائم مقام ہونا ممکن ہو۔ یہ چوتھی شرط ہے ان تفی الترجمۃ بجمیع معانی الاصل ومقاصدہ وفاء کاملا، کہ ترجمہ اصل کے تمام مقاصد اور مطالب کی ادائیگی مکمل طریقے سے کرے۔ کما یشترط للترجمۃ الحرفیۃ زیادۃ علی هذه الشروط شرطان آخران، كما يشترط للترجمة الحرفية زيادة على هذه الشروط شرطان آخران، الأول وجود مفردات كاملة في اللغة الترجمة مساوية للمفردات التي هي لغة الأصل، الثاني تشابه اللغتين في الضمائر المستترة والروابط التي تربط الجمل لتألیف الترکیبی۔ اسی طرح حرفی ترجمے کے لیے ان شرائط کے علاوہ مزید 2 شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، وجود مفردات کاملۃ فی لغۃ الترجمۃ مساویۃ للمفردات التي هي لغۃ الاصل، ترجمہ کی زبان میں تمام مفردات کا پایا جانا جو کہ اصل کی زبان کے مفردات کے مساوی ہوں۔ الثانی تشابہ اللغتین فی الضمائر المستترة والروابط التي تربط الجمل لتألیف الترکیب، ترجمے کی دونوں زبانوں کا پوشیدہ ضمائر، دونوں زبانوں جو ترجمے کی زبان ہے اور جو اصل کی زبان ہے، دونوں زبانوں میں پوشیدہ ضمائر اور مرکب بنانے کے لیے جملوں کو ملانے والے حروف رابطہ میں یکساں ہونا، ایک جیسا ہونا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے 11ویں فصل کے تحت ترجمہ قرآن کی بحث میں ترجمہ قرآن کا مطلب، ترجمہ قرآن کی اقسام اور اسی طرح قرآن کے مترجم کے لیے جو شرائط ہیں ان کی تفصیل پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔